أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الاسراء، جس کا ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے، ان معجزات میں ایک معجزہ اسراء اور معراج کا ہے، جو بہت بڑا معجزہ ہے۔ رہتی دنیا تک دنیا ایسا معجزہ لانے سے قاصر ہے کہ اس دور میں جو سفر 40 راتوں کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں ہی مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، اور پھر اس سے بھی اوپر آپ 7ویں آسمان تک گئے ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور فجر سے پہلے پہلے اللہ کے رسول مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ وہ زمین انبیاء وہ رسول کی زمین ہے، بہت سی نشانیاں اس میں ایسی موجود ہیں جو اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کو تازہ کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہمارا مقصد، اس کی وجہ اور علت یہ ہے، ہم اپنے نبی کو اس طرح لے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں جو وہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا ہے، اور یہی معراج کو بھی جوڑ دیتی، گرچہ کہ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ نجم کے اندر کچھ آیتیں معراج کے سلسلے میں آتی ہیں، تو یہ اسراء و معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب کرائی گئی، اس کی کوئی تاریخ جو ہے متعین نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ رجب کے 27ویں کو شب معراج سمجھنا یہ درست نہیں ہے، اور دوسرے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے شب معراج نامی کوئی رات عبادت کے لیے خاص نہیں کی۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، اسی میں ان کے لیے خیر و بھلائی۔
بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو وہ دور رکھیں کہ اسی میں ان کے لیے ان کی نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرائی گئی، اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ جو اصل بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد معراج کیا ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے وہ کیا خبر لے کر آئے جو اپنی امت کو آپ نے بتلایا، جس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تحفہ معراج بھی ہم کہہ سکتے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کرنی چاہیے میری طرف وحی کی۔ وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی، یعنی میری امت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے اپنے تجربے کے اعتبار سے کہا اے محمد، آپ کی قوم اتنی طاقت نہیں رکھتی، میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل پر، جائیے تخفیف کروائیے۔ اللہ کے رسول کئی بار آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد، آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز دن اور رات میں ادا کر سکے گی، واپس جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ، اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں مجھے اب حیا محسوس ہو رہی، میں اس پر راضی ہو گیا۔ جب اللہ کی جانب سے آواز آئی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّهُنَّ 5 صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ 10 فَذَلِكَ 50 صَلَاةٍ، رواہ مسلم۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں رات اور دن میں، لیکن اللہ تعالی ہر نماز پر 10 گنا اجر دے گا۔ اس لحاظ سے یہ 50 وقت کی ہی نماز گویا کہ موجود ہے۔ 5 کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے 50 کے برابر کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اہل علم کہتے ہیں جتنے فریضے ہیں، فرائض اسی زمین پر فرض کیے گئے، نماز جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 7ویں آسمان تک بلا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کو اور فرضیت کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آج شب معراج کے نام پر جشن منانے والے، عبادتیں کرنے والے، مسجدیں بالکل مکمل فل ہو جاتی ہیں، کھچا کچ بھری رہتی ہیں اس رات کو، لیکن اس کے بعد پورے سال جو ہے مسجدیں خالی رہتی۔ وہ جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لے جائیے اور اپنی امت کو دیجیے اور اس کے اجر و ثواب کو بتایا، آج امت اس عمل سے تو غافل ہے۔ بس سال میں ایک دن ایک ایسا عمل جو نہ نبی نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اسلاف امت سے ثابت ہے، اس پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم گویا کہ شب معراج کے مقصد کو پورا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز پڑھتے تھے اور نماز کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، منہ سے نکلے، وہ نماز ہی تھی۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور جو تمہارے ملکیت میں ہے، غلام ہیں، باندیاں ہیں، نوکر چاکر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، اور آپ اپنی امت کو اس کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نماز کے علاوہ ایک چیز اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے
کہ ومن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ، اگر کوئی شخص اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی۔ اللہ اکبر! ایک شخص نیکی کا ارادہ کیا، اپنے دل میں سوچا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، کتبت لہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی محض ارادے کی وجہ سے لکھ دی جاتی۔ فَإِنْ عَمِلَهَا کتبت لہ عَشْرًا، اور اگر وہ عمل کر لے تو پھر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ بلکہ آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ 10 سے بھی زیادہ، 700 گنا، بلکہ لاکھ تک اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کا تقوی، اس کا خلوص، عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ومن ہم بسیئۃ، اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے، دل میں برے خیالات آ گئے، فلم یعملھا، عمل نہ کیا، لم تکتب شیئا، تو محض برائی کا ارادہ پیدا ہونے سے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برائی نہیں شمار کرتا، جب تک ہم اپنی زبان سے کہہ نہ دیں یا اس کو عملی جامہ نہ پہنا دیں۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر کوئی شخص برا ارادہ پیدا ہوا، برائی کر گزرا، تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی۔ اللہ اکبر! اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوری اسی کے پیچھے کوئی نیکی کر لے، برائی چونکہ ایک ہوگی، نیکی 10 گنا ہوگی، اللہ تعالیٰ برائی کو ختم کر دے۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات لے کر اپنی امت کے لیے آئے۔ اسی طرح 3 انعامات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات جو تحفہ دیا گیا وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اعطی الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں یہ عطا کی گئیں جس کا ذکر آ گیا۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ معراج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور تیسری چیز، وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ یہ 3 تحفہ کتنا بڑا ہے، نماز 5 وقت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہو جاتی۔ کافی ہو جاتی ہیں کیا معنی ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کافی ہو جاتی ہیں عبادت کے لحاظ سے کافی ہو جاتی، رات کو تہجد نہ بھی پڑھ سکا، کچھ عبادت نہ بھی کر سکا تو اتنا پڑھ لینا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، اس کو ہر شر سے بچنے کے لیے، ہر برائی سے بچنے کے لیے کفایت کر جاتی۔ ہر 2 اعتبار سے ان دونوں آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
رات کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص سوتے وقت یا ایسے ہی مغرب کے بعد آپ پڑھنے چلتے پھرتے، آپ کے لیے کفایت کر جائے گی، ہمارے لیے ہر اعتبار سے کافی ہو جائیں گی وہ۔ اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی میری امت کا شخص مر جائے، کتنا بھی بڑا کبیرہ گناہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت معاف فرما دیں گے، وہ اللہ کی مرضی۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی آیت، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا۔ مومن اور موحد ان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ایسے کبائر کے مرتکبین کو قیامت والے دن اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو ان کو جہنم کی سزا دے کر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ بہرکیف جو موحد ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرک نہ ہو۔ اور آج مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہمارے سامنے ہے جن کو آپ دیکھیں گے کتنے اعمال بجا لا رہے ہیں، ایسی عبادتیں، ایسے صدقات و خیرات، ایسی سنتیں، نبی کی نام کی ایسی تعظیم کہ محبت میں ایسے سرشار ہو جاتے ہیں کہ ناچنے جھومنے لگ جاتے، لیکن شرک موجود۔ یہ شرک کی موجودگی میں اگر اسی پر موت ہو جائے تو سارے اعمال عکارت ہیں، برباد ہیں۔ ہم اور آپ کیا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اور کو تو چھوڑیں، اگر آپ بھی شرک کریں نا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی باتیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کے بارے میں بھی کی، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اور آج کے دور میں بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو بالکل شرک کے دہانے پر ہیں، وہ شرک کے دروازے پر ہیں، اگر آپ بدعت میں گئے نہیں تو سیدھا شرک کے اندر داخل ہو جائیں، لہذا بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بہت بڑی نعمت عطا کی گئی، وہ کیا کہ اگر شرک نہیں کرتے تو کبیرہ گناہ سب معاف کر دیا جائے گا، چاہے سزا بھگت کر معاف کیے جائیں، جنت میں جائیں، یا اللہ کی مرضی ہے اپنا فضل و کرم کرے اور ان کو بخش دے۔ اسی طریقے سے کچھ واقعات بھی پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی، یعنی میں اسراء کے سفر پر تھا جو مکہ سے فلسطین کا، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، تو ایک جگہ مجھے بڑی عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے دریافت کیا ہے جبریل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی اور اس کے بچے تھے، وہ یہاں مدفون ہے، یا یہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی خوشبو ہے جو محسوس کی جا رہی۔ میں نے کہا اے جبریل اس کا قصہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے قصہ بتایا۔ یہ خاتون اس کی خادمہ تھی، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھیں کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، تو وہ خادمہ بسم اللہ کر کے اس کنگھی کو اٹھائی، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی یعنی میرا باپ، یعنی اللہ کے نام سے، تو یہ تو فرعون خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، کہا میرا باپ، اس نے کہا نہیں یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کون؟ خادمہ نے۔
فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میں اپنے باپ کو خبر دوں؟ اس نے کہا دے دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو اس واقعہ کی خبر دی، اور اس کا باپ فرعون جو ہے اس عورت کو بلایا، خادمہ کو جو اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ جو میرا اور تیرا رب ہے۔ تو اس نے تانبے کے ایک بڑے برتن میں تیل گرم کیا، اور جب خوب کھولنے لگا وہ تیل تو اس کے بچوں کو اس میں پھینکنا شروع کیا۔ کہتا پھر جا اپنے دین سے مجھے اپنا خدا مان لے۔ وہ انکار کرتی، ایک بچے کو ڈال دیتا، ڈالنے کی دیری ہے کہ بیچارہ روسٹ ہو کے بالکل ہڈیاں رہ جاتی۔ آخر کار اسی طرح اس کو آخری جو اس کا بیٹا تھا ابھی دودھ پیتا تھا، جب اس کی باری آئی اس کو اس کے گوشت سے چھڑا کر اس میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے تو ماں کا دل جو ہے دہل گیا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کو گویائی بخشی۔ چھوٹی عمر میں بچپن میں بات کرنے والے بچوں میں سے ایک یہ بچہ ہے جو ماں کے گود میں بات کیا۔ ماں پیچھے ہٹ رہی تھی، معصوم بچے کو دیکھ کر اس کی ممتا جوش میں آ رہی تھی۔ سارے بچے چلے گئے، یہ بھی چھین کر ڈالا جا رہا ہے۔ جو دودھ پیتا بچے نے کہا یا امہ، اے میری امی جان آپ کیوں فکر کرتی؟ اقتحمی، یہ جو تیل گرم کیا گیا ہے آپ اس میں کود جائیں۔ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَحْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، اس لیے کہ دنیا کا جو عذاب ہے نا آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ اپنے بچے سمیت اس کے اندر چھلانگ لگائے اور سب جنت میں چلے گئے۔ لیکن یہ خاتون، یہ خادمہ، یہ فرعون سے ایک وعدہ کی تھی کہ ہم سارے بچوں کے اور ہماری ہڈیوں کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے یہ وعدہ کیا تھا اور اسی طرح دفن کیے گئے، اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء میں جا رہے تھے تو یہ خوشبو محسوس کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام احمد نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب اسراء والمعراج میں اس کو صحیح کہا ہے، اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج سے جو آپ تحفہ لے کر آئے تھے، جو کچھ چند واقعات ہیں، مکمل تو نہیں بیان ہوئے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے میں ہو سکتا ہے مزید اور کچھ بیان کروں۔ یہ ہیں جو کیا درس دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مقصد معراج کیا ہے، اس کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ باقی بدعات و خرافات پر عمل کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں دین حق کی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اور تمام قسم کے شرک و بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی عزت و آبرو، اموال و خون کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور بہت سے ان میں قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے۔ کتنے ہیں جو بیمار ہیں، مولا کریم ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔